اقبال پرویز، انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے۔ رمضان بہت ہی جلد آ رہا ہے، ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے، ہر مسلمان دیش کا یہ سوچ رہا ہے کہ اسے تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھے تو وہ کہاں پڑھے اور کیسے پڑھے۔ انہی سوالوں کا جواب لے کر ہم نے کچھ سوال پوچھے ہیں ریسرچ اسکالر، اسلامک ریسرچ اسکالر مولانا بلند شاہ سے۔ اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا کے اکثر ممالک یعنی میکسیمم کنٹریز کو کووڈ-19 سے بچانے کے لیے ہائی الرٹ پر رکھا ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں اور اپنی اپنی ریاستوں کی سرکاروں نے اپنے ملک اور اپنے شہر اور اپنی ریاستوں کو مکمل فلی لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ ایسے میں تمام مذہبی مقامات، دھارمک استھل، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، گرجا ہو یا گرودوارا ہو، وہاں کسی بھی طرح کی اجتماعی عبادت اور دھارمک پوجا ارچنا پوری طرح سے بین اور ممنوع ہے۔ ایسے میں رمضان مبارک کی آمد ہے اور سب سے بڑا سوال مسلم سماج میں یہ ہے کہ ہم تراویح کیسے پڑھیں گے، جبکہ ایک ختم تراویح کا سننا یعنی پوری تراویح میں ایک ختم قرآن پاک کا سننا یا سنانا سنت مؤکدہ ہے۔ تو میں تمام مسلمانان ہند سے اور مساجد کے ائمہ سے اور علماء کرام سے اور مدارس کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قطعی پریشان نہ ہوں، ذرہ برابر آپ متفکر نہ ہوں اور اپنے دل پر کوئی بھی ملال نہ لیجیے۔ جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح سے تراویح کی نماز بھی سورہ تراویح کی شکل میں اپنے ہی گھروں میں ادا کیجیے۔ اب اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے تو آپ ان کے اقتداء میں یعنی اس حافظ سے تراویح میں پورا قرآن سنیے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگر حافظ قرآن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ سورہ تراویح عام نمازوں کی طرح پڑھیے، اس سے ثواب کم بالکل نہیں، قطعی نہیں، بلکہ انشاءاللہ اس سے دگنا ملے گا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بھیڑ لگا کر اجتماعی طور پر ساموہک انداز میں عبادت کریں گے، پوجا کریں گے یا کوئی جلسہ جلوس کریں گے تو اس کووڈ-19 کو بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے میں اس وائرس سے بچنے کا صرف اور صرف واحد راستہ یہ ہے کہ خود کو جتنا ہو سکے آپ الگ تھلگ رکھیے، اپنے آپ کو کوارنٹین کیے رہیے اور تمام عبادت اور ریاضت بھی آپ اپنے طور پر انفرادی طریقے سے اپنے گھروں میں ادا کیجیے۔ آپ کو بے چین ہونے اور پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اس سلسلے میں اور کہہ دی جائے کہ کعبۃ اللہ شریف جس کی زیارت پوری دنیا کے ایلیجیبل یعنی صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے، کعبۃ اللہ کا طواف، اس کی زیارت، اس کا عمرہ اور مدینۃ الرسول کی حاضری یہ سب فرض ہے، لیکن ہسٹوریکل ریکارڈ اٹھا کر اگر دیکھا جائے تو سن 813 عیسوی سے 1987 عیسوی تک 40 بار اور 1947 عیسوی سے سن 2020 عیسوی تک 41 بار کعبۃ اللہ شریف کو یعنی پورے حرمین شریفین کو فلی لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اب اس کی مختلف وجہ رہیں، کبھی جنگی وجہ یعنی یدھ کا کارن بنا اور کبھی وائرس نئی بیماریاں آتی رہیں، پلیگ، کورا، ڈائریا، ہیضہ، یہ ساری بیماریاں آتی رہیں جو نئی تھی اور اس کا علاج نہیں تھا اس کی وجہ سے، اور کبھی سیاسی رنجشیں یعنی پولیٹیکل ٹریجڈیز رہیں جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ پوری طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا، نہ اس کا عمرہ ہوا، نہ اس کا طواف ہوا، نہ وہاں حج ہوا، نہ اس کی زیارت ہوئی، نہ روضۃ الرسول پر حاضری ہوئی۔ لیکن ان سب کے باوجود پوری طرح سے کعبۃ اللہ کو بین کر دیا گیا ہے، نہ وہاں عمرہ ہو سکتا ہے، نہ وہاں حج ہو سکتا ہے، نہ وہاں زیارت ہو سکتی ہے، نہ اس کا طواف ہو سکتا ہے۔ اور پھر ان سب کے ساتھ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام وائرس اور مہاماری اور تمام پولیٹیکل ٹریجڈیز کے باوجود
کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے پر جب سے جمعہ اس دھرتی پر قائم ہوا ہے ڈیزولو نہیں ہوا، لیکن اس مہاماری یعنی کووڈ-19 جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں کہیں بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہو، مدینۃ الرسول ہو، بیت المقدس یروشلم ہو یا اور کوئی دوسرا مذہبی مقام ہو، کہیں بھی جمعے کی نماز نہیں ہوئی۔ تو جو سب سے اہم فریضہ ہے اگر اس کو ہم ترک کر سکتے ہیں تو تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، اس کی اجازت اسلامی قانون میں بدرجہ اولا ہے۔ یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلام کی عادت ہے، یہی اسلام کی فطرت ہے اور یہی اسلام کا نیچر اور اسلام کا کلچر ہے۔ اسلام قطعی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے سماج میں، لوگوں میں، عوام میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا بیماریاں پھیلے اور بڑھیں، جس سے لوگ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوں۔ ایسا کرنا اسلام کا وتیرہ نہیں ہے، اور جو اس کی ترغیب کرتے ہیں وہ اسلام کے منافق ہیں، اسلام کے باغی ہیں، ان کو وہ اسلام کے فالوور نہیں بلکہ اسلام کے غدار ہیں۔ اس لیے تمام بھارت کے مسلمانوں سے ہماری دستبستہ نہایت مؤدبانہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ تراویح کی نماز عام نمازوں کی طرح سورہ تراویح کی شکل میں اپنے ہی گھروں میں ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم جان لیوا موذی مہلک بیماری سے ہم تمام لوگوں کو، ہمارے ملک کو اور تمام دنیا میں جہاں یہ وائرس پھیلا ہے اس سے حفاظت فرما، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی آواز